گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز و جل، ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام میں ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا افاق کتاب کو حاصل ہے۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل اعلیٰ رہنما۔ محبوب سبحانی نے فرمایا، جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے۔ قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد، کامل مرشد۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا کہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ المباری کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ المباری کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ معرفت آسمان سے نازل ہوتی ہے، اللہ کی پہچان، ورنہ ہم نہیں پہچان سکتے۔ سید حجویر فرماتے ہیں مشکل کاموں میں سے سب سے زیادہ مشکل کام کیا؟ اللہ کی پہچان۔ ساری زندگی گزر جاتی ہے، پہچان ہی نہیں ہوتی۔ تو یہ کیسے ہوتی ہے؟ آپ نے بڑا خوبصورت گر دیا، میں آپ کو ذرا مثال دے کے سمجھاؤں گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کیا گر ہے۔ فرمایا کہ معرفت آسمان سے نازل ہوتی ہے، اسی دل میں ٹھہرتی ہے جو دل پاک صاف ہو، جس میں کینہ، کدورت، بغض، حسد نہ ہو، اس میں ٹھہر جاتی ہے۔ آج بیٹھے بیٹھے کیا نیت کرنی ہے کہ جس نے ہمیں تھپڑ بھی مارا اس کو بھی معاف کر دیں۔ اگر معاف نہیں کریں گے تو معرفت نہیں ٹھہرے گی۔ یاد کرو وہ نیچرل مال کی طرف ذرا آؤ، کاغذ کی کشتی بنانا، کاغذ کی کشتی بنانا اور پانی میں چھوڑ دینا، یاد ہے؟ ہاتھ کھڑے کرے کس نے چھوڑی ہے؟ میں نے بھی بڑی چھوڑی ہیں کشتیاں پانی میں، اور دیر تک دیکھتے رہنا۔ اچھا، اب اس جملے کا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک جملہ یاد کرو، آج جس طرح سمجھو گے زندگی میں پہلے کبھی نہیں سمجھا ہوگا۔ جب ہم دو بچے لڑ پڑتے، آپ اپنے ہم جولی سے لڑ پڑتے، تو تیسرا بھلا کیا کہتا؟ لڑائی معاف کرو، اللہ دا گھر صاف کرو۔ ہائے ہائے، آج پتہ لگا وہ اللہ کا گھر دل ہے، وہ دل ہے۔ لڑائی ہم نے سمجھا وہ مسجد ہے، کہ لڑائی وہ بھی اللہ کا گھر ہی ہے۔ ہم چھوٹے ہوتے یہی سمجھتے تھے کہ لڑائی معاف کرو، اللہ کا گھر صاف کرو۔ ہمارے دل میں فوراً مسجد آ جاتی تھی۔
آج پتہ لگا کہ وہ یہ دل ہے، اور داتا صاحب نے یہ بات ہم کو سمجھائی، لڑائی معاف کرو، اللہ دا کار صاف کرو، یہ اللہ کا گھر ہے۔ سید حجویر فرماتے ہیں جب تک یہ صاف نہیں ہوگا معرفت الہی اس پہ نہیں اترے گی۔ آج 40-35 منٹ جتنا بھی لیکچر ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ بس جلدی سے سمیٹ لیں گے، آپ عرفان کے خزانے لے کے جائیں گے، معرفت، اللہ کی پہچان۔ سید حجویر نے قرآن پاک کی آیت حدیث سے اتنے حوالے دے کے سمجھایا معرفت کے بارے میں کہ اللہ نے چاہا تو ان کی نگاہ سے آپ عارف بن کے اٹھائیں گے، عارف بن کے انشاءاللہ۔ اور اگر زندگی میں آپ اللہ کی پہچان نہ کر پائے تو زندگی ضائع ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ ضائع ہو گئی۔ قبر میں کوئی پہچان نہیں ہونی، یہاں پہچان کے جاؤ گے، پہچان مصطفیٰ ہی پہچان الہی ہے۔ 7 مرتبہ امام بخاری نے اس سوالوں کو لیا، 1 مرتبہ 3 سے لیا، 1 مرتبہ 6 مرتبہ 1 سے۔ صرف ہماری بخشش کا ذریعہ کیا؟ پہچان مصطفیٰ۔ اگر ہم قبر میں پہچان گئے تو ہماری بخشش ہو گئی۔ آسانیاں مانگا کریں اللہ سے، آسانیاں۔ مشکلیں بڑی مشکل ہوتی ہیں، مشکلیں بڑی مشکل ہوتی ہیں، آپ جانتے ہیں۔ کسی نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر فاتح خندق سے پوچھا مشکل کشا کیسے ہوئے، تو فرمانے لگے اتنی مشکلیں پڑی کہ مشکل کشا ہو گیا، مشکل کشا ہو گیا۔ مشکلیں آ جائیں تو پھر نہ گھبرایا کریں، مانگا نہ کریں، آ جائیں تو خندہ پیشانی سے ان کو سہ جایا کریں، برداشت کر لیا کریں۔ سمجھے درجے بنتے ہی مشکلوں سے ہیں، مانگا آسانی کریں، مانگا آسانی کریں۔ جب خود بخود آ جائے گی تو پھر وہ اپنے کرم سے کاٹ بھی دے گا، کاٹ بھی دے گا۔ عرفان کی گفتگو ہے، اللہ کی پہچان کی گفتگو ہے۔ اللہ سے مانگ لیں سید حجویر کے تصدق سے کہ اللہ ہم تجھے ویسے پہچان جائیں جیسے تو چاہتا ہے، جیسے تو چاہتا ہے۔ اور یاد رکھیں اگر مصطفیٰ کریم کی پہچان نہ ہو سکے تو پھر کبھی اللہ کی پہچان نہیں ہو سکتی۔ ان کی پہچان ہوگی تو پھر اللہ کی پہچان ہوگی۔ بس اس گل کو نہ ہاتھ سے کبھی چھوٹنے دیں۔ تصدق کے مصطفیٰ ہی ہمیشہ مانگیں، اور اپنے دامن کو معرفت سے بھر لیں، دل کو معرفت سے بھر لیں، اور دامن میں معرفت کے پھول سجا لیں کہ آپ کو دیکھ کے ہی لوگ عارف ہو جایا کریں، آپ کو دیکھ کے ہی لوگ عارف ہو جایا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں درود پاک کو اے میرے مرید درود پاک کو اپنا وظیفہ بنا کہ درود پاک کے بعد جو بھی دعا خالق ارض و سماوات سے مانگی جائے وہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرماتا ہے۔ درود حجویریہ الصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ کے حبیب دانائے سبل خیر الرسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے جو مجھ پر صبح و شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، کل بروز قیامت اللہ کے نبی کی شفاعت اس پر واجب۔ ابھی بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں، صبح والا بھی پڑھ لیں، شام والا بھی پڑھ لیں۔ پھر فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری کرے گا، 30 دنیا میں 70 آخرت میں۔ پھر فرمایا جو مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا کل بروز قیامت جنت میں داخل ہوتے ہوئے اس کا کندھا میرے کندھے سے چھو جائے گا۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک ایسی مہک ہے کہ جنت میں بھی ایسی مہک نہیں ہے۔ 1000 مرتبہ والے کے ساتھ وعدہ مصطفیٰ کریم ہے، 1000 مرتبہ کی عادت بنا لیں۔ درود حجویریہ کے کارڈ ابھی درس کے بعد بانٹے جائیں گے۔ اس سے پہلے آپ نے درود غوثیہ، درود خضری، درود ابراہیمی، درود اویس کرنی، اب درود حجویریہ یہ ہم نے کشف المحجوب میں سے لیا۔ اس کا ایک حصہ ابتدا اور اس کا ایک حصہ انتہا میں ہے۔ سید حجویر نے ابتدا و انتہا سے درود پاک کی ابتدا کر کے اپنے سارے مریدین کو، بلکہ سید حجویر مخدوم امم ساری امت کے رہنما ہے، ساری امت کی رہنمائی کی ہے کہ اے میرے مرید کبھی بغیر درود پاک کے کوئی کام نہ شروع کرنا، یا تو زمین اور درمیان آسمان کے درمیان لٹکا رہ جاتا ہے یا اٹکا رہ جاتا ہے۔
حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں درود پاک کی عادت بنا لو، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، ایک ایک بات کو دل میں ڈالتے جاؤ کہ عارف بن جاؤ. کیا بن جاؤ؟ عارف بن جاؤ. عرفان کی ساری منزلیں طے کر لو، کیونکہ عرفان انہی درباروں سے بٹتا ہے جو عارف ہی عرفان دیتا ہے. سب سے بڑے عارف کون ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا عرفان حاصل کیا کہ آمنے سامنے رب کو دیکھا. سبحان اللہ. معرفت کیا؟ اللہ کی پہچان. بھئی ساری کائنات میں ایک ہی ہستی ہے آمنے سامنے دیکھنے والی، محمد رسول اللہ. تو پھر ساری کائنات کے عارفوں کے سردار ہوئے، ساری کائنات کی عارفوں کے سردار ہوئے. ان کے تصدق سے اللہ سے اپنی پہچان اور اللہ کی معرفت مانگو. اپنے درس کی طرف آتے ہیں. انٹرنیٹ، کشف ٹی وی اور DVD کے ذریعے درس کشف المحجوب دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 31 جنوری 2020 5 جمادی الثانی 1441 ہجری جمعہ مبارک. بڑی برکت والا دن ہے. اللہ کے نبی نے آپ کو 52 عیدیں دی ہیں. جمعے کا دن عید کا کیوں دن ہے؟ آپ نے فرمایا آدم پیدا ہوئے، نبی کی ولادت کی اتنی خوشی کہ عید بن گئی ہے. جس دن آدم پیدا ہو تو جمعہ عید کا دن بن جائے، جس دن آقا کریم پیدا ہو تو وہ عید کے دنوں کا سردار بن جائے. عید میلاد النبی کیا ہے؟ عید کے دنوں کی سردار ہے. کیونکہ یہ جمعے کو کیوں کہا گیا عید؟ کہ اس میں آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، تو یہ اس کا درجہ عید پر چلا گیا. آج ہمارا درس نمبر 311، موضوع معرفت الہی، اللہ کی پہچان. سید حجویر نے اللہ کی پہچان کے بے شمار ہمیں نسخے دیے ہیں. اگر ہم ایک بھی پکڑ لیں تو ہم اللہ کی پہچان تک پہنچ جائیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ کو پہچانا تو اللہ کی پہچان کے نسخے دیے. ڈاکٹر بنتا ہے تو دوائی تجویز کرتا ہے نا، کوئی عام بندہ تو نہیں جو دوائی تجویز کر سکتا. یہ ڈاکٹر ہیں. اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اکثر کہتا ہوں طب پڑھتا ہے طبیب بنتا ہے، حکمت پڑھتا ہے حکیم بنتا ہے، MBA کرتا ہے تاجر بنتا ہے، PhD کرتا ہے ڈاکٹر بنتا ہے، کشف المحجوب پڑھتا ہے، سالک بنتا ہے، صوفی بنتا ہے، اللہ کا ولی بنتا ہے. یہ اللہ کے ولی بننے کی کلاس ہے. شازم کو آج داخلہ مبارک ہو. کتاب تحفتاً دی جاتی ہے. جمعے کے بعد عصر میں کافی وقت رہتا ہے. 2 نفل پڑھ کے بیعت ہونے کا طریقہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے. سید حجویر کے دامن کو تصور میں پکڑ کے اپنا شیخ مان لیں، پھر ساری زندگی کشف المحجوب کے پیچھے پیچھے چلیں. قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد ہے. سید حجویر نے 337 آیات اور جز آیات کا حوالہ دیا، 177 صحیح احادیث کا حوالہ دیا، 531 صحابہ تبع تابعین صوفیہ کے اقوال دیے ہیں. یہ یونیورسل ٹروتھ ہے. کیا یہ ساری کائنات کا سب سے بڑا سچ؟ کیوں کہ اس میں قرآن ہے جو ساری کائنات کا سب سے بڑا سچ ہے. کشف المحجوب قرآن و حدیث کے بعد ایک کامل مرشد ہے. کیا ہے یہ کامل مرشد؟ سید حجویر فرماتے ہیں کشف المحجوب کے لکھنے سے میرا مقصد یہ ہے کہ جس کے پاس ایک کتاب ہو اس کو دوسری کتابوں کی ضرورت ہی نہ پڑے. اپنے سالک، اپنے طالب علم، اپنے اسٹوڈنٹ کے لیے اتنی بڑی کتاب لکھ گئے ہیں کہ خدا کی قسم سچ کہا آپ نے کہ اس کے بعد کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے. قرآن و حدیث کے بعد کوئی اعتراض نہ کرے. اللہ رب العالمین ہمیں بہت ساری برکتیں عطا فرمائے. جڑ جائیں اس کے ساتھ. جو اس کے ساتھ جڑ گیا وہ سید حجویر کے ساتھ جڑ گیا. جو ان کے ساتھ جڑ گیا وہ مولا علی سے جڑ گیا. جو مولا علی سے جڑ گیا وہ سرور کائنات سے جڑ گیا. جو سرور کائنات سے جڑ گیا وہ اللہ کریم سے جڑ گیا اور اللہ کی معرفت پا گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ. اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان. کنکلوژن سینٹرل آئیڈیا اس کا میں آپ کو دے دوں کہ خدا نہ کرے کوئی اٹھ بھی جائے تو محروم نہ رہ جائے. اس سارے درس کا کنکلوژن جو داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے صفحہ نمبر 253 پہ دیا، شیخ محمد فضل بلخی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، کہ انہوں نے معرفت کے بارے میں کیا کہا کہ یہ کس طرح حاصل ہوتی ہے. آپ فرماتے ہیں اللہ کی سب سے زیادہ معرفت اس شخص کو حاصل ہوتی ہے. اللہ کی سب سے زیادہ معرفت، بڑے غور سے، اس شخص کو حاصل ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ بندگی کرتا ہے. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی، شرمندگی. آج کے بعد عہد کر لو جوانوں، جب کوئی جوان توبہ کرتا ہے تو آسمان پہ جشن منائے جاتے ہیں. جشن، توبہ کا مطلب ہے پلٹ آنا. کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. اللہ نے کیا کہا؟ وما قدر اللہ حق کا قدر ہی. آپ لوگوں نے میری ویسے قدر نہیں کی جیسے میرا حق بنتا تھا. کہ مجھے ویسے پہچانا نہیں، جانا نہیں، مانا نہیں.
پہلے جانتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، پھر عرفان حاصل ہوتا ہے، پہچان ہوتی ہے، پھر بندہ مان جاتا ہے. جب اس کی مان جاتا ہے تو پھر کسی کی نہیں مانتا، پھر نہیں کسی کی مانتا. وہ پھر 2 ٹکڑے تو کروا لیتا ہے، کسی کی نہیں مانتا. جب اس کی بات آ جاتی ہے ڈٹ جاتا ہے، جیسے امام حسین ڈٹ گئے. ایسا ڈٹے انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. جب ہم نیٹ کھولتے ہیں، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی آپ کی شان میں قصیدے لکھتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں کیونکہ بیدار ہوتا جا رہا ہے انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. یاد رکھنا ساری کائنات کا دین ایک دن دین اسلام ہوگا، وہ قرآن کا معجزہ ہوگا. قوم دنیا قرآن پڑھتی جائے گی اور جڑتی جائے گی. پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ سارے ایک زبان ہو کے بولیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. عرفان کی انتہا ہو جائے گی. کون کرے گا؟ قرآن کرے گا. قرآن سے جڑ جاؤ. قرآن بھی عرفان عطا فرماتا ہے، اللہ کی معرفت کا بہت بڑا ذریعہ. جو میرے بزرگ پڑھنا نہیں جانتے وہ صرف سینے سے لگا کے بیٹھے رہیں تو اللہ ان کو عرفان ضرور دے گا. صرف پکڑنے سے، دیکھنے سے عرفان حاصل ہوتا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اس کے ساتھ جڑ کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہمارا درس نمبر 311 موضوع معرفت الہی. اس میں حدیث پاک لیتے ہیں، پھر مولا علی کا کال لیتے ہیں، پھر داتا علی حجویری کا کال لیتے ہیں اور پھر درس کی طرف آ جاتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، بڑے غور سے سنیں گے تو ٹائم کا پتہ ہی نہیں لگے گا. جب انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے تو وقت کی تنامیں کھینچ لی جاتی ہیں. جب ذائقہ اور لذتیں ختم ہو جائیں تو پھر اللہ سے ذائقے مانگا کریں، لذتیں مانگا کریں. اللہ کے حبیب لبیب نے فرمایا جو شب بیداری نہ کرے، دن کا روزہ نہ رکھے، وہ ایمان کی حلاوت نہیں پا سکتا. کبھی کبھی ہی صحیح 2 نفل رات کو اٹھ کے پڑھ لیا کرو. یہاں میں 20 کے روزے آتے ہیں، چاند کی 13، 14، 15 یہ رکھ لیا کرو تو ایمان کی لذت آ جائے گی. پھر کوئی صرف اللہ ہی کہے گا نا اللہ، تو آپ کے پاؤں زمین میں گڑ جایا کریں گے کہ میرے محبوب کا نام لیا گیا. جب محبوب کے ذکر ہوں تو پھر کہاں ہوش رہ جاتی ہے، پھر تو پتہ نہیں لگتا ٹائم کدھر گئے اور کیا معاملہ کیا ہوا. یہ ساری داستانیں عشق و محبت اور عرفان کی ہیں. اللہ سے عرفان مانگو. آج عرفان لے کے جانا، اگر اللہ نے آپ کو اپنی معرفت اور پہچان دے دی تو پھر آرے سے 2 ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تو عاشق کو کوئی پتہ نہیں لگتا. عاشق ہوویں عشق نبھاویں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہوں. لکھ بدیاں تے ہزار علامے جانی باغ بہاراں ہوں. منصور جے چک سولی دیتے جڑے واقف کل سراراں ہوں. صدقے سجدیوں سر نہ چاہیں باہو پاویں کافر کہن ہزاراں ہوں. سوئی عاشق سوئی حقیقی جڑا عشق جڑا قتل مشوق دے مننے. تقدیر کے آگے سر خم رکھے. عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل مشوق دے مننے. سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے پاویں 100 تلواراں کھنے. سچا عشق علی تے حسین دا باہو سر دیتے پر راز نہ بننے. سر دیتے پر راز نہ بننے ہوں. اپنی حدیث پاک کی طرف آ جائیں. اللہ کے حبیب لبیب دانائے سبل خیر الرسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے. اگر تم اللہ تعالیٰ کی معرفت اس طرح حاصل کر لو، اگر تم اللہ تعالیٰ کی معرفت، کون فرما رہے ہیں؟ آقا کریم. کسے؟ ہمیں، ساری امت کی. اگر تم اللہ تعالیٰ کی معرفت اس طرح حاصل کر لو جیسے معرفت کا حق ہے تو سمندروں پر چلنے لگو. سمندروں پر چلنے لگو. دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. پچھلا شعر گزرا تھا، ایک صحابی کو اللہ کے نبی نے جہاد کے لیے بھیجا. آگے دریا آ گیا. اس صحابی نے کہا تجھے پتہ نہیں مجھے کس نے بھیجا؟ یہ کہہ کے جب قدم رکھے دریا میں تو پانی ساکن ہو گیا. چلتے ہوئے گزر گئے. حدیث پاک داتا علی حجویری نے صوفیہ اولیاء کی کرامات میں سے دی ہے کہ یہ کرامت ہے. اسی طرح اللہ کے حبیب لبیب نے فرمایا اگر تم اللہ تعالیٰ کی معرفت اس طرح حاصل کر لو جیسے معرفت کا حق ہے تو تم سمندروں پر چلنے لگو اور تمہاری دعا کی وجہ سے پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے. یہ طاقت اللہ تمہیں دے دے کہ اگر تم اللہ کی معرفت حاصل کر لو، اللہ کو ویسے پہچان لو جیسے اس کی پہچان ہے. اور دعا کرو کہ آج ہم پہچان کے اٹھیں. حدیث پاک کیا ہے کہ ہم اگر پہچان گئے، مولا علی یاد آ گئے. لگاتا تھا وہ جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا، حکم دیتا سمندر کو وہ رستہ چھوڑ دیتا تھا.
وہ رستہ چھوڑ دیتا تھا. اللہ کی پہچان کے بعد یہ مقام آ جاتا ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ہم سمندر پہ چلنے لگ جائیں اور ہماری دعا سے پہاڑ ڈال جائیں. پہاڑ جیسی مشکل بھی ہو تو ہم ایسے ہاتھ اٹھائیں تو اللہ اپنا کرم کر دے. کب؟ جب ہم اللہ کی معرفت پا جائیں, اللہ کو پہچان جائیں. آج پہچان ہے ساری اللہ کی. یہ حدیث پاک داتا صاحب نے دیا, آگے درس میں بھی آئے گی. شجرہ نسب, جس پاک ہستیوں کی آپ اولاد ہیں, صلبوں میں گزرتے ہوئے, رحموں میں منتقل ہوتے ہوئے ہم تک آپ کی ذات پہنچی. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شاہ شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن علی المرتضیٰ شیر خدا بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ نسب 8 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے. آپ والد ماجد کی طرف سے حسنی سید ہیں اور والدہ ماجدہ کی طرف سے حسینی سید ہیں. حضور پاک سے ہاشمی سید ہیں. 3 نسبتیں ہیں. ان کے ہاتھ میں ہاتھ جائے تو ہاتھ مولا علی کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے, مولا علی کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے. اللہ پاک ہمیں ان کی معرفت کو سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اور مولا علی کا خوبصورت قول, سری قول, یہ وہ قول ہیں جو سونے کے پانی سے لکھے ہوئے ہیں. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دین کی شروعات اللہ کی معرفت ہے. دین کی شروعات کیا ہے؟ اللہ کی معرفت. یہ آسمان سے نازل ہوتی ہے. جس دل پہ دل پاک ہوتا ہے, کدورت, بغض, کینہ, حسد کیسے پاک ہوتا ہے, سب کو معاف کر دو. خود کو بھی معاف کر دو. خود کو کیسے معاف کرنا ہوتا ہے؟ خود بھی اللہ کی اتباع اور تابعہ داری کرو. جب ہم گناہ کرتے ہیں تو خود کو بھی ہم سزا دینے والے ہیں, ہم خود کے بھی دوست نہیں ہیں. سب کو معاف کر دو, خود کو معاف کر دو, یہ گھر پاک ہو جائے گا اور اللہ کی معرفت کا منبع و محو مرکز بن جائے گا. منبع محو مرکز بن جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں عرفان عطا فرمائے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دین کی شروعات اللہ کی معرفت سے ہے. جب اللہ کی معرفت, اللہ کی پہچان ہوتی ہے تو بندہ نماز پڑھتا ہے, درس میں بیٹھتا ہے, بڑا قیمتی وقت ہے, ٹائم دیتا ہے. کیونکہ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں دین کی شروعات اللہ کی معرفت سے ہے اور معرفت کا حقیقی عروج اللہ کی تصدیق ہے. معرفت کا حقیقی عروج کیا؟ اللہ کو پہچان جانا. کہ بندہ جب اللہ کو پہچان جاتا ہے, کتنا جتنی اس نے پہچان دی ہے, ورنہ معرفت تو یہ ہے کہ اس کو پہچانا ہی نہیں جا سکتا, پہچانا نہیں جا سکتا. اللہ ہمیں اپنی معرفت عطا فرمائے. شجرہ طریقت اس کو بولتے ہیں جن واسطوں سے آپ بیعت ہوئے. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری, ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن قطلی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ ابو الحسن خسری رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ معروف کرہی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ طریقت 9 واسطوں سے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے. 8 واسطوں سے مولا علی کے بیٹے ہیں, 9 واسطوں سے مولا علی کے مرید ہیں. سیدھا ہاتھ بھی مولا علی کے ہاتھ میں ہے, الٹا ہاتھ بھی مولا علی کے ہاتھ میں. سبحان اللہ. دایاں ہاتھ بھی مولا علی کے ہاتھ میں ہے, بایاں ہاتھ بھی مولا علی کے ہاتھ میں ہے. کیسی عظیم المرتبت ہستی ہیں. سید غوث اعظم بغداد سے کھڑے ہو کے فرماتے ہیں ان کا زمانہ پا لیتا تو ان کے چمکتے ہوئے ہاتھ پہ بیعت کرتا. پیرانے پیر کے بھی پیر ہیں, پیرانے پیر کے بھی پیر ہیں. کسی نے پوچھا کتنے پڑھے ہوئے تھے, تو فرمایا اتنے پڑھے ہوئے تھے کہ ناقص آتا تو کامل کر دیتے, کامل آتا تو کاملوں کا رہنما کر دیتے. یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اگر ہم ناقص ہیں تو کامل ہو جائیں گے, اور اگر کامل ہیں تو کاملوں کے رہنما ہو جائیں گے. یہ وہ کلاس ہے کشف المحجوب کی. عرصہ 7واں سال اس کو لگ گیا. آج اس کا 310 نمبر درس ہے. پچھلے 310 آج 311 نمبر درس ہے. پچھلے 310 درس کم و بیش نیٹ پہ موجود ہیں. درس کے بعد یہ کاٹ دیا جائے گا, اس پہ درود حجویریہ اور پچھلے درس دیکھنے کے ایڈریس ہیں. سارے بچے بھی تو کھول لیتے ہیں اپنا, ایک ایک کر کے پچھلا سبق بھی یاد کرتے رہیں, آگے کلاس بھی لیتے رہیں, تو پھر آپ کیا بن جائیں گے؟ اللہ کے ولی بن جائیں گے. کشف المحجوب اللہ کا ولی بناتی ہے. جو کتاب پڑھتا ہے اس کا عرفان اللہ اس کو عطا فرما دیتا ہے. اگر کوئی کشف المحجوب پڑھتا ہے تو یہ سید حجویر کی 65 سالہ زندگی کا نچوڑ ہے. آپ نے اللہ کا ولی بننے کی یہ کتاب تحریر کی ہے. اگر کوئی یہ کتاب پڑھ لے پوری دل سے تو اللہ کا ولی بن جائے. محبوب سبحانی فرماتے ہیں نظام الدین اولیاء, اگر تجھے شیخ کامل نہ ملے, تجھے نہ سمجھ آئے, 1000 سال پہلے کی بات ہے, آج تو بالکل ہی سمجھ نہیں آئے گی, تو تو پوری کشف المحجوب کا مطالعہ کر لے. یہ تیری رہبر و رہنما ہوگی اور اللہ تک تیری رہنمائی کے لیے بہترین ذریعہ ہوگی. یہ تیرا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے دے گی. اللہ پاک ہمیں اس سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. سید حجویر کا معرفت الہی پہ بڑا خوبصورت قول آپ فرماتے ہیں, اللہ الہی
آپ اپنے لیے دعا کر رہے ہیں الہی، سید حجویر فرما رہے ہیں الہی دل کو قدورت سے پاک کر پھر اسے معرفت عطا فرما. الہی دل کو قدورت سے پاک کر، قدورت کس کو بولتے ہیں؟ میل کو، میل کچیل کو. میل کچیل کیسے پیدا ہوتا ہے؟ کسی کے بارے میں غلط خیال رکھنے سے اور دوسروں کو جج کرنا چھوڑ دو. حضرت واصف علی واصف نے کیا فرمایا؟ دوسروں کو جج کرنا چھوڑ دو، زندگی آسان ہو جائے گی اور اللہ کی معرفت دل میں آنا شروع ہو جائے گی. خود کو دیکھنا شروع کر دو، خود کو پہچانو گے تو اللہ کو پہچانو گے. لوگوں کو پہچان کے کیا کرنا؟ آپ لوگوں کو کیا چیک کرو گے؟ یہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ سارا دن دیکھتے رہا کرو میں کیا کر رہا ہوں. جب اپنے ہی محاسب بن جاؤ گے تو جب محاسبہ ہو جائے گا تو پھر دل اللہ کے عرفان کا ذریعہ بن جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا عرفان عطا فرمائے. شیخ محمد بن فضل بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے اس انسان پر کشف المعجوب میں لکھا ہے مجھے اس انسان پر بڑا تعجب اور بڑی حیرانی ہوتی ہے جو بڑا سفر کر کے ویرانے پار کر کے دریا پار کر کے سمندر پار کر کے اللہ کے اس گھر کے لیے حاضر ہوتا ہے لیکن اپنے خواہشات نفس کو قربان کر کے اللہ کے اس گھر میں حاضر نہیں ہوتا. جو عرفان کا سب سے بڑا ذریعہ، اگر وہاں جانا چاہیے، وہ ایک مثال دے رہے ہیں. اتنا سفر کر کے تو وہاں جاتا ہے تو وہ بھی اللہ کا گھر، تو خواہش نفس کو فنا کر کے اس گھر میں کیوں نہیں آ جاتا کہ تو اللہ کا عرفان پا جائے، تو اللہ کا عرفان پا جائے. اللہ کرے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا عرفان پا جائیں. اپنے درس کی طرف آ جائیں. سید حجویر کا قول مکمل ہوا الہی دل کو قدورت سے پاک کر دے، میل کچیل سے پاک کر پھر اپنی معرفت عطا فرما. کیا دعا سید حجویر کی، خود بھی مانگتے تھے اور ہمیں بھی سکھائی ہے. الہی علی کے دل کو، علی کا دل تو پہلے ہی پاک تھا، علی حجویری کے دل کو قدورت سے پاک کر. گندے دل میں پہلی بات ہے معرفت آ ہی نہیں سکتی، اور اگر آ جائے گی تو وہ اصل معرفت نہیں ہوگی، وہ اللہ کی پہچان نہیں ہو سکتی. اگر کوئی بے دین آدمی عرفان کی باتیں کر رہا ہے تو سمجھو کہ وہ باتیں وہ نہیں کر رہا، اس کا نفس ہی کر رہا ہے. جب تک دل نہ پاک ہو اصل معرفت اس میں کبھی داخل نہیں ہو سکتی. سید حجویر نے دعا کرتے ہوئے فرمایا اور دعا سکھاتے ہوئے فرمایا الہی دل کو قدورت سے پاک کر، یعنی میل سے پاک کر پھر علی حجویری کو اپنی معرفت عطا فرما. یا اللہ جو دعا انہوں نے مانگی یہ ہمارے حق میں بھی قبول فرما، ہمارے دل کو بھی پاک کر قدورت سے اور پھر اس میں معرفت عطا فرما. جو اس کو پہچان جاتا ہے وہ ساری کائنات کو پہچان جاتا ہے، وہ ساری کائنات کو پہچان جاتا ہے. کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں، کشف المعجوب کے بارے میں اتنی گفتگو ہے کہ ساری زندگی بھی کرتا رہوں تو نہ ختم ہو. کشف المعجوب اصلاح باطن اور عشق الہی کا نسخہ کیمیا. کشف المعجوب اصلاح باطن، باطن کی کتاب ہے. اصلاح باطن اور عشق الہی کا نسخہ کیمیا. کشف المعجوب ایسا علمی خزانہ ہے جسے بجا طور پر تصوف کا دستور العمل یعنی آئین کہا جا سکتا ہے. تصوف کا دستور العمل اور آئین کہا جا سکتا ہے. صوفیہ فرماتے ہیں یہ طریقت کی بخاری شریف ہے. یہ کیا ہے؟ طریقت کی بخاری شریف ہے. اور سید حجویر صوفیزم کے مجدد ہیں، صوفیزم کے مجدد ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی پہچان کی توفیق عطا فرمائے. جب کشف المعجوب سید حجویر فرماتے ہیں جب یہ کتاب یعنی کشف المعجوب طریق حق بیان کرنے اور بشری حجابوں کو ہٹا دینے والی بن گئی ہے، اس لیے اس کا کوئی دوسرا نام نہیں ہونا مناسب نہیں، یعنی کشف المعجوب. آپ نے فرمایا جب آپ نے یہ کتاب لکھی خود پڑھی تو آپ نے فرمایا یہ طریقہ حق بیان کرنے والی کتاب ہے، اس کا نام اس لیے کشف المعجوب ہونا چاہیے. یہ پردے ہٹا دیتی ہے اور بندے اور اللہ کا آمنا سامنا کرا دیتی ہے. آمنا سامنا یعنی اس کو عرفان عطا فرما دیتی ہے. نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کشف المعجوب کا خلاصہ یہ ہے قیامت تک آنے والے لوگ اس آئینے سے آگاہی کی دولت حاصل کریں گے. کتنے بڑے صوفی نے فرمایا نظام الدین اولیاء نے، قیامت تک آنے والے لوگ اس کتاب سے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت تک آنے والے لوگ اس آئینے سے آگاہی کی دولت پائیں گے انشاءاللہ تعالی، جن کے دروازوں کی خاک اسرار کھول دیتی. حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سید حجویر کے دروازوں کی خاک اٹھا، اپنے آنکھوں کا سرما بنا کہ تجھ پہ اسرار الہی کھل جائے. جن کے دروازوں کی خاک اسرار کھول دیتی ہے ان کی ذات کیا کھولتی ہوگی، ان کی کتاب کیا کھولتی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے ساتھ جڑ کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. درود پاک پڑھیں.
دس دروس ارواح کے ہوئے روح کا عرفان، کم و بیش 20 دروس اس کے بنیں گے، 5 کے لگ بھگ جون آ جائے گا ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے، اور یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم اللہ کا عرفان پا جائیں گے، معرفت الہی ایک ایک پکڑ کے رکھنا ہے، کم و بیش ہم زیادہ ہو سکتے ہیں لیکن اس کے 20 درس بنیں گے۔ سید حجویر نے 11 یہاں پر جو ہے نا اس کتاب کے آخری حصے میں 11 کشف الحجابات کھولے ہیں، یہ پہلا کشف الحجاب ہے، یہاں سے آپ کی ابتدا ہونی ہے، یہ پہلا کشف ہے، آپ اس کو سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ سید حجویر نے روح کے موضوع کو کلوز کرتے ہوئے آپ سب کو جو بات سمجھائی وہ یہ ہے، آپ فرماتے ہیں، سید حجویر فرماتے ہیں، اب میں دلیل کے ساتھ معاملات اور حقائق کے بارے میں حجابات سے پردہ اٹھاؤں گا تاکہ تم حقیقت تک رسائی حاصل کر سکو۔ آپ فرمانے لگے ہیں اب میں پردے اٹھانے لگا ہوں۔ پچھلا 310 درس گفتگو کرتے رہے، کتاب کے 3 حصے ہیں، کتنے حصے ہیں؟ 3 حصے۔ پہلے حصے میں تمہید و تسمیہ، پہلے حصے میں تمہید و تسمیہ، علم اور فقر و سفود کے مسائل بیان کیے، یہ ہم نے پڑھے ہیں، 100 سے زیادہ درس ہے۔ دوسرے حصے میں صحابہ، اہل بیت اطہار، صوفیہ، تابعین، تبع تابعین اور صوفیہ کا ذکر ہے۔ تیسرے حصے میں آپ نے حجابات کھولے ہیں، تصوف کی اصطلاحات بیان کی ہیں، اس میں پہلا حجاب آج آپ نے کھولا ہے، پہلا حجاب 11 کشف الحجابات آج پہلا کھلنے لگا، بڑے غور سے، اگر یہ مکمل ہو گئے تو سارے پردے ہٹ جائیں گے، جب سارے پردے ہٹ گئے تو آپ آمنے سامنے ہو جائیں، آمنے سامنے ہو جائیں، آئے ہائے صاف ہٹتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، یہ کیا پردہ ہے کہ پردے سے لگے بیٹھے، بس وہ پردے، کچھ پردے دبیز ہوتے ہیں اور کچھ پردے بریک ہوتے ہیں، سارے ہٹ جائیں گے خدا کی قسم۔ سید حجویر فرماتے ہیں میں نے ایک کتاب ان کے لیے لکھی ہے جن کے دل پہ ہلکا سا گرد و غبار لگ گیا، جب وہ کشف المحجوب پڑھیں گے دل کا غبار صاف ہوگا تو آئینہ اتنا چمک جائے گا کہ اللہ کا عرفان حاصل ہو جائے گا، اللہ کا عرفان حاصل ہو جائے گا۔ پہلا کشف ہے، آپ فرماتے ہیں، سید حجویر فرماتے ہیں اب میں دلیل کے ساتھ معاملات اور حقائق کے بارے میں حجابات سے پردہ اٹھاؤں گا تاکہ تم حقیقت تک رسائی حاصل کر سکو، اور جو منکر دو پیچھے گروہ گزرے ہیں جو منکر تھے، حلولی، آپ پچھلے لوگ بیٹھے، اور آپ فرماتے ہیں جو منکر بصیرت رکھتے ہیں، منکروں میں بھی کوئی نہ کوئی بصیرت رکھتا ہے، اگر وہ بصیرت رکھنے والا کوئی منکر ہم میں بھی بیٹھا ہو تو اس کا بھی دل صاف ہو جائے گا، اس کا بھی دل۔ آپ فرماتے ہیں جو منکر بصیرت، دل کی آنکھ کو کہتے ہیں، جو منکر بصیرت رکھتے ہیں وہ ہدایت کے راستے پر آ جائیں گے۔ میں نے یہ عرفان کے جو حجابات اٹھانے لگا ہوں، اب جو منکر بصارت رکھتے ہیں، دل کی آنکھ رکھتے ہیں، تو یہ ان کو بڑی نفع دے گی چیز، ان کے خیالات پاک کر دے گی، ان کے ارادے اولیاء کی طرف جو بدگمانی ہے وہ پاک کر دے گی، اولیاء اور انبیاء کی طرف سے حقیقت کا راستہ ان کو، یہ حقیقت کے راستے کے مسافر ہیں، اگر کوئی اس راستے کے بغیر چلے تو اللہ کا عرفان نہیں پا سکتا، عارف ہی عرفان کی جگہ بتا سکتا ہے، عارف ہی بتائے گا کہ عرفان کیا ہوتا ہے، معرفت کیا ہوتی ہے، اور اگر وہ ان کو ہی نہیں مانے گا تو پھر وہ نہ عارف بن سکتا ہے نہ اللہ کا عرفان پا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور موضوع معرفت الہی یعنی اللہ کی پہچان، درس نمبر 311، پہلا کشف، پہلے حجاب سے پردہ اٹھانا۔ آپ پہلے حجاب سے پردہ اٹھانے لگے، آپ نے قرآنی آیت دی ہے، میں پہلے سارا یہ سنا دوں پھر اس کا خلاصہ ساتھ ساتھ بیان کرتا جاؤں۔ سید حجویر نے یہاں قرآنی آیت کا حوالہ دیتے ہوئے معرفت الہی کے بارے میں اس طرح بات کیا، آپ فرماتے ہیں ارشاد باری تعالیٰ ہے وما قدر اللہ حق قدر ہی، سورہ زمر آیت نمبر 67، 337 آیات کا حوالہ دیا، آپ نے 16واں باب باندھا، آپ نے جو بھی باب باندھا بے شمار قرآنی آیات دی ہیں، پھر حدیث پاک دیا، پھر صحابہ تابعین کے قول دیے اور بات کو مضبوط کیا۔ آپ کی ہر بات فتوے کی حیثیت رکھتی ہے، فتویٰ اسی بات کو کہتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ یہاں جامعہ نظامیہ کے حجویریہ کے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، فتویٰ اسی چیز کی حیثیت رکھتا ہے کہ قرآن و حدیث سے مضبوط، پھر صوفیہ سے، صحابہ تابع سے، صوفیہ سے مضبوط کر کے اس بات کو پیش کر دیا جاتا ہے۔ یہی اسلوب آپ نے اپنایا، آپ نے معرفت الہی اللہ کی پہچان کے حوالے سے جو پہلی آیات کا حوالہ دیا وہ آیات سورہ زمر کیا، آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما قدر اللہ حق قدر ہی، سورہ زمر، اللہ نے فرمایا اور انہوں نے اللہ کی اس طرح قدر نہ کی جیسا اس کی قدر کا حق تھا۔
اللہ نے کہا ان لوگوں نے یا انہوں نے اللہ کی اس طرح قدر نہ کی جس طرح اس کی قدر کا حق تھا. یہ آپ نے آیت دی ہے کہ اللہ نے ہمیں کہا کہ تم نے مجھے اس طرح جانا نہیں. یہ میں شرح کر رہا ہوں, کوشش کر رہا ہوں, جانا نہیں, پہچانا نہیں, مانا نہیں جیسے میرا حق تھا. اور اللہ کے حبیب لبیب نے فرمایا اگر کوئی اس طرح مان جائے, اس طرح جان جائے, اس طرح پہچان جائے تو پھر سید حجویر نے یہاں حدیث پاک کا حوالہ دیا. کیا فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے, فرمان خوشبودار ہے. کیا فرمایا اللہ کے حبیب لبیب نے, لو عرفتم اللہ حق معرفتہ لمشیتم علی البحور ولزالت بدعائکم الجبال. اگر تم اللہ کی معرفت, اگر تم اللہ تعالیٰ کی معرفت اس طرح حاصل کر لو جیسے معرفت کا حق ہے تو تم سمندروں پر چلنے لگو اور تمہاری دعا کی وجہ سے پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے. دعا کرو کہ اللہ ہمیں اپنی معرفت اس طرح عطا فرما دے جیسی معرفت اللہ کے حبیب لبیب نے فرمائی ہے. اور پھر سید حجویر نے آگے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کی 2 قسمیں ہیں. یہ ان کی گفتگو ہے سید حجویر, بڑے غور سے. معرفت کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2. ایک علمی, دوسری حالی. آپ علمی معرفت حاصل کر رہے ہیں, معرفت اتر رہی ہے, بیٹھے کہاں ہوئے ہیں, دلوں کو بس ساتھ ساتھ پاک کرتے جائیں. بیٹھے بیٹھے لڑائی معاف کرو, اللہ کا کار صاف کرو, اس کو صاف کرتے جائیں. کسی نے دھکا دیا, کسی نے گالی دی, یاد کرتے جائیں, معاف کرتے جائیں, یاد کرتے جائیں. بہن بھائی نے اچھا سلوک نہیں کیا, گئے تھے, کچھ ڈیمانڈ کی, نہیں پوری ہوئی, رشتہ مانگا نہیں دیا, قطع تلقی ہوگی, صلح کر لیں. رشتہ لکھا ہی نہیں ہوا تھا آسمان پہ, کیسے ہونا تھا ہی نہیں آسمان پہ. تم ناراض ہو کے اپنے آپ کو کیوں برباد کر رہے ہو؟ کسی نے رسپیکٹ نہیں کی, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. جب سب اللہ کے اختیار میں ہے پھر لوگوں سے کیوں گلا شکوہ کرتے ہو؟ یہاں تو پھر یہ مانو ہی نا, اور اگر مانتے ہو تو پھر اس کو قصوروار نہ ٹھہراؤ. اپنے ماتھے کا لکھا سمجھ کے اس کو معاف کر دو. جیسے جیسے معاف کرتے جاؤ گے دل وسیع ہوتا جائے گا, دل عریض ہوتا جائے گا, اور اللہ کی معرفت اس میں داخل ہوتی جائے گی, اللہ کی معرفت اس میں داخل ہوتی جائے گی. اور کیا سید حجویر نے معرفت کی 2 اقسام بیان کی ہیں, قسمیں بیان کی ہیں. آپ فرماتے ہیں نمبر 1 علمی, نمبر 2 حالی. علمی علم حاصل کرنے سے, اور حالی عبادات سے. جو علم حاصل کیا اس پہ عمل کرے گا تو معرفت حاصل ہوگی, معرفت حاصل ہوگی. سید حجویر فرماتے ہیں نمبر 1 علمی معرفت کی گفتگو کرتے فرماتے ہیں نمبر 1 علمی معرفت دنیا اور آخرت کی تمام نیکیوں کی بنیاد ہے. علم دنیا اور آخرت کی تمام نیکیوں کی کیا ہے؟ بنیاد ہے. بس آپ بنیاد پکڑی ہوئی ہے, آپ نے چھوڑنا نہ, اس کو چھوڑنا نہ. شہادت کی موت دنیا سے جاؤ گے اور روحیں کہاں رہیں گی؟ حدیث پاک ہے جنت میں پرندوں کے پیٹوں میں اڑتی پھریں گی, جو مرضی کھائیں گی. علم حاصل کرنے والا کون ہے؟ علم حاصل کرنے والے کی اگر دنیا سے جاتا ہے تو شہادت کی موت ہے. اللہ کے حبیب لبیب کی حدیث پاک کا مفہوم ہے ماں کی گود سے قبر کی گود تک علم حاصل کرو. جو علم حاصل کرتا ہے فرشتے اس کے نیچے پر بچھاتے ہیں, اس کی دعائیں, وہ مستجاب الدعا ہوتا ہے, اور اس کی وہ جب دنیا سے جاتا ہے تو اللہ اس کو شہادت کی موت عطا فرماتا ہے. اور آپ لوگوں کی روحیں جنت کے پرندوں کے پیٹوں میں ہوں گی. بس کبھی علم نہ حاصل کرنا چھوڑنا, یہ ساری زندگی کی لاز ہوتی رہے گی انشاءاللہ. جڑے رہنا, نیٹ کے ذریعے کسی ذریعے بھی جڑے رہنا, تو عرفان کی منزلیں طے کر جاؤ گے. آپ نے فرمایا نمبر 2 حالی عبادت. حالی عبادت حال سے, یہ عبادت اور معرفت ہے, یہ دوسری قسم ہے. اس کے لیے یہ ہے انسان کے لیے ہر وقت اور ہر حال میں سب سے زیادہ بہتر ہے. یہ عبادات اور اللہ کی معرفت انسان کے لیے ہر حال میں بہتر ہے. آگے سید حجویر نے یہاں قرآن پاک کی آیت کا, دوسری قرآن پاک کی آیت کا حوالہ دیا, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. کیا فرمایا اللہ نے؟ میں نے جن و انس کو صرف کا لفظ ہے, اپنی عبادت اور اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا. سورہ زاریات آیت نمبر 53, سورہ زاریات آیت نمبر 52, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اور میں نے جن اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں. إِلَّا لِيَعْبُدُونَ سے حضرت ابن عباس مفسر قرآن صحابی یہ معرفت بھی لیتے ہیں کہ عبادت اور معرفت, یعبدون سے معرفت بھی ہے. عبادت کرے گا تو معرفت حاصل ہوگی. 5 وقت کی نماز کی پابندی معرفت کا ذریعہ, پہچان کا ذریعہ. عبادت کرے گا تو معرفت حاصل ہوگی. کیا فرمایا
سید حجویر نے قرآن پاک کی آیت دیتے ہوئے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سورہ زاریات آیت نمبر 52، اور میں نے جن اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں، یعنی میری معرفت حاصل کریں۔ کیا کریں؟ میری معرفت حاصل کریں۔ عبادت کرو گے تو معرفت حاصل ہوگی۔ آج کے بعد کبھی عبادت سے منہ نہ موڑنا، کہ میں ساتھ ساتھ جب اوپر منہ کرتا ہوں تو تھوڑی شرح کر رہا ہوتا ہوں، جب نیچے منہ کرتا ہوں تو کتاب پڑھ رہا ہوتا ہوں۔ اور پھر آگے سید حجویر فرماتے ہیں لیکن بہت سے لوگ اس سے کوتاہی کر رہے ہیں اور مقصد حیات سے غافل ہیں۔ اللہ نہ کرے ہم غافلوں میں ہوں۔ کیا فرمایا؟ بہت سے لوگ اس سے کوتاہی کر رہے ہیں اور مقصد حیات سے غافل ہیں، سوائے وہ حضرات جنہیں اللہ نے منتخب کیا اور انہیں دنیا کی طریقیوں سے محفوظ کر لیا۔ آپ فرماتے ہیں سوائے ان لوگوں کے، سید حجویر فرما رہے ہیں جن کو اللہ نے منتخب کر لیا۔ آپ کو مبارک ہو، آپ منتخب لوگ ہیں، ایسے نہیں بیٹھا جاتا، منتخب لوگ ہی بیٹھتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ سید حجویر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سوائے وہ حضرات جنہیں اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا اور انہیں دنیا کی طریقیوں سے محفوظ رکھا، جن کے دلوں کو معرفت سے زندہ فرمایا، جیسے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ یہاں بڑی خوبصورت دو مثالیں دے کے سمجھایا داتا صاحب کہ اللہ پاک نے ان کے ساتھ نور لگا دیا۔ ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی تو داتا صاحب نے اس کا حوالہ دیا۔ سید حجویر فرماتے ہیں جیسا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت کی اطلاع دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، سورہ آل عمران، سورہ انعام آیت نمبر 122۔ حضرت عمر بن خطاب کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی اور داتا صاحب نے اس کا حوالہ دیا کہ یہ وہ لوگ تھے جن کو معرفت کے لیے چن لیا گیا تھا۔ بس آخری جملہ اس کے بعد دعا کرتے ہیں، فرمایا کہ جیسا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت کی اطلاع دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، سورہ انعام آیت نمبر 122، اور ہم نے اس کے لیے نور مقرر کیا ہے جس کے ہمراہ وہ لوگوں کے درمیان چلتا ہے۔ ہم نے اس کے لیے، اللہ اسی طرح نور مقرر کر دیتا ہے ہر شخص کے ساتھ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے کے ساتھ نور مقرر کر دیتا ہے۔ ہم نے اس کے لیے نور مقرر کر دیا ہے جس کے ساتھ ہم نے حضرت عمر بن خطاب کی حالت کی اطلاع دیتے ہوئے فرمایا ہم نے اس کے لیے نور مقرر کیا ہے جس کے ہمراہ وہ لوگوں کے درمیان چلتا ہے۔ یہاں آیت مکمل ہوئی، یعنی فیصلہ کرتا ہے۔ اور آگے سید حجویر فرماتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ جن کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے اور انہیں دنیا کی طریقیوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ ہمارے دلوں میں مہر لگ جائے اور ہم دنیا کی طریقیوں میں غرق ہو جائیں، نمازیں ضائع ہو جائیں، سب برباد ہو جائے۔ ایسا نہ ہو جیسا ابو جہل کا ہوا، معرفت نصیب نہ ہوئی تو آقا کریم کو سامنے سے نہ پہچان سکا، کیونکہ یہ پاک ہی نہیں تھا۔ یہ پاک ہوتا تو پھر پہچانا جاتا۔ یہاں پر کتنی گندگی تھی، کتنا بغض تھا، کتنی کدورت تھی نبی پاک کے بارے میں، وہ اللہ کی معرفت نہ ہو سکے۔ اللہ کی معرفت کیا فرمایا؟ جبکہ سید حجویر فرماتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ جن کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے انہیں دنیا کی طریقوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ان میں سے ایک ابو جہل ہے جس کی حالت کی خبر دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات ارشاد فرمائی کَمَن مَثَلَهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا، جیسا کہ وہ شخص ہے جو طریقیوں میں ہے اور ان میں سے نکل نہیں سکتا۔ یہ بد نصیب ہے۔ بد نصیب بندہ کب ہوتا ہے؟ بغض سے، کینے سے، حسد سے، اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ نفرت کرنے سے۔ بس آج کھڑے کھڑے کنکلوژن سینٹرل آئیڈیا نیت کر لو کہ آج کے بعد دل پاک کر لو گے کہ اس میں پھول اگنے شروع ہو جائیں۔ کدورت، حسد، کینہ، بغض کانٹے ہیں، بے چین کرتے ہیں، چبھتے رہتے ہیں۔ معافی کیا ہے؟ پھول ہے۔ جب آپ سب کو معاف کر دو گے تو اس میں پھول اگائیں گے۔ یاد کرو نا، لڑائی معاف کرو، یہ اللہ دا کار صاف کرو۔ یاد بچپن یاد آ گیا جب لڑتے ہیں لڑائی معاف کرو تے اللہ دا کار صاف کرو۔ آج پتہ لگا کہ وہ اللہ کا گھر یہ ہے، ہم چھوٹے ہوتے مسجد ہی سمجھتے رہے، ہے تو وہ بھی اللہ کا گھر، لیکن جس کا یہ جملہ ہے وہ یہ تھا لڑائی معاف کرو تے اللہ دا کار صاف کرو کہ اس دل میں جب یہ گھر صاف ہو جائے کدورت سے، کینے سے، بغض سے، حسد سے، تو اس میں اللہ کی پہچان نازل ہو جائے۔ سید حجویر کشف المحجوب میں لکھتے ہیں ہر روز معرفت آسمان سے نازل ہوتی ہے، اس دل میں ٹھہرتی ہے جس میں کدورت نہ ہو، میلہ نہ ہو کسی کے لیے، حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اور
اللہ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کی ابو جہل کی حالت، وہ ابو جہل ہے جو دل میں کینہ اور بغض رکھے، اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کی حالت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، جس کی حالت کی خبر دیتے ہوئے ارشاد باری تعالیٰ ہے سید حجویر نے قرآن پاک کی آیت کا حوالہ دیا، کمم مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، جیسا کہ وہ شخص ہے جو تاریکیوں میں ہے اور ان میں سے نکلتا ہی نہیں، یعنی ابو جہل اینڈ کمپنی نہ بنے۔ ہماری دعا ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا نور عطا فرما دے کہ اس نور کے ساتھ ہم ہمیشہ ہی چلتے رہیں۔ حدیث پاک ہے وہ نور والے جب کل بروز قیامت چل رہے ہوں گے تو دوسرے لوگ ان سے کہیں گے اے نور والو تھوڑا سا نور ہمیں دے دو، وہ کہیں گے نہیں یہ نور کی جگہ نہیں ہے، نور کی جگہ وہی تھی جہاں سے تم آئے ہو، یہ نور کی جگہ ہے، نور اکٹھا کر لو، ڈھیر نور اکٹھا کر لو، وہاں چاند سورج ستارے نہیں ہیں جس جہاں میں جانے والے ہو، وہاں یہی نور چاہیے۔ وہ نور کیسے حاصل ہوتا ہے؟ معاف کر دو، سب کو معاف کر دو۔ اللہ کے حبیب لبیب نے فرمایا جو تجھ سے معافی مانگنے آئے اور تو اس کو معاف نہ کرے تو یاد رکھ کل بروز قیامت حوض کوثر پہ میرے پاس نہ آنا۔ ہائے ہائے ہائے، اس کو یوں سمجھیں کہ کل مجھے بروز قیامت حوض کوثر پہ اپنی شکل بھی نہ دکھانا۔ بیٹھے بیٹھے یہاں عہد کر لو کہ آج کے بعد کوئی بھی عزیز و اقارب جس نے جتنی بڑی زیادتی کی ہو ہم سے معافی مانگنے آئے گا تو ہم اس کو معاف کر دیں گے، اس ڈر سے کہ کہیں کل بروز قیامت اس چہرہ بددعا سے محروم نہ ہو جائیں جو اس دن ساری کائنات کے شفیع ہوں، جو ساری کائنات، ہر نبی نفسی نفسی، ہر نبی نفسی نفسی کر رہا ہوگا۔ ہمارے ہی آقا ہیں جو امتی کر رہے ہیں، ہمارے ہی آقا ہیں جو ان کو کبھی ناراض نہ کرنا۔ آقا کریم نے فرمایا جلدی سے معاف کر دیا کرو کہ کل روز قیامت تم بھی جلدی سے معاف کر دیے جاؤ گے۔ آؤ اللہ سے معافی مانگے کہ وہ ہمیں اپنی پہچان عطا فرما دے، ہمارے دل کو صاف کر دے، اور کیسے پہچان اس کی کیسے حاصل ہوتی ہے، مقدر میں کیسے آتی ہے۔ سید حجویر فرماتے ہیں اللہ کی پہچان سب سے زیادہ، اللہ کی سب سے زیادہ معرفت اس شخص کو حاصل ہوتی ہے جو اس کے حکم کی سب سے زیادہ پیروی کرتا ہے۔ بس آج کے بعد اس کے کبھی حکم کو نہ ٹالنا، اس کے کبھی اللہ کی سب سے زیادہ معرفت اس شخص کو حاصل ہوتی ہے جو اس کے حکم کی پیروی میں سب سے زیادہ مجاہدہ کرتا ہے، جو اس کے نبی کی سنت کی سب سے زیادہ پیروی کرتا ہے۔ اس کے حکم میں مجاہدہ کرنا ہے اور اس کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنی ہے، یہ آخری گر ہے جو معرفت کا سب سے بڑا گر ہے۔ اب آگے چلتے جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات کو پہچانتے جائیں گے۔ معاف کر دو اور معافی دینا شروع کر دو۔ مجھ سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بابا جی ہم گناہ سے تو بچ نہیں سکتے، پھر نیکی کرنے کا کیا فائدہ؟ تو میں ان کو اکثر حدیث پاک سنا دیتا ہوں۔ اللہ کے حبیب لبیب، امام بہقی کی حدیث پاک ہے، اللہ کی حبیب لبیب نے فرمایا میں تمہیں تمہاری مرض اور اس کا علاج بتاؤں؟ پوچھا جی یا رسول اللہ بتا دیجئے۔ فرمایا تمہارا مرض گناہ اور اس کا علاج استغفار، استغفر اللہ۔ ہم انسان ہیں، نسیان سے بنے ہیں، کبھی گناہ سے جدا نہیں ہو سکتے، پھر کبھی اللہ سے جدا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں اللہ نے فرمایا مجھے وہ گناہگار بڑا پسند ہے، تو میری آنکھیں کھل گئی۔ گناہگار بھی پسند ہوتے ہیں کیوں نہیں ہوتے؟ پوچھا یا اللہ کون سا گناہگار؟ فرمایا جو جلدی سے توبہ کر لیتے، جلدی سے۔ اچانک منہ سے کوئی ایسی دل آزاری ہو گئی، کچھ ہو گیا، کوئی غلط کام ہو گیا، کوئی سودا غلط بیچ دیا، کچھ ہو گیا، جلدی مالی غلطی ہو گئی۔ تیرے حبیب لبیب نے فرمایا کہ ہماری مرض ہے، ہم سے غلطی ہو گئی اور ہماری مرض کا علاج بھی بتا دیا، جلدی سے توبہ کر لو، جلدی سے، دل ہلکا ہو جائے گا۔ ایک بندہ بار بار میرے بابا جی کے پاس آ جائے واسطے صاحب کے بعد، وہ پھر توبہ کروائیں تو اس کو ہلکا پھلکا کر کے بھیج دیں، وہ پھر دوسرے دن آ جائے بابا جی بڑا گناہ گار ہوں، بابا جی بڑا گناہ۔ وہ آپ نے تھوڑا سا جلال میں آگے فرمایا میں تیری گٹھری اٹھا کے نیچے رکھتا ہوں، تو پھر اٹھا کے سر پہ رکھ لیتا ہے۔ ہائے ہائے یار اللہ دوبارہ نہیں رکھتا۔ حدیث پاک ہے کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے میرا بندہ میرے سامنے پاک کھڑا ہو، اس کے گناہوں کی گٹھری اس کے سر سے اتار دے۔ جب بندہ نماز پڑھ لیتا ہے فرشتہ پوچھتا ہے یا اللہ دوبارہ رکھ دوں، تو اللہ فرماتا ہے میری شان کے لائق نہیں ہے، ایک بار اتار کے دوبارہ رکھ دینا۔ نماز میں جتے رہا کرو، فجر اور ظہر کے درمیان جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں اللہ ظہر کی نماز کے صدقے معاف کر دیتا ہے۔ ظہر اور عصر کے درمیان جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں اللہ ظہر اور عصر کے درمیان، عصر کی نماز کے صدقے معاف کر دیتا ہے، مغرب کے صدقے اس کے درمیان کے، عشاء کے صدقے اس کے درمیان کے، فجر کے صدقے اس کے درمیان کے، پاک جاتا ہے دنیا سے۔ تبھی تو حدیث پاک کا مفہوم ہے
نماز فجر پڑھے گا رزق کی تنگی سے بچا لیا جائے گا، نماز ظہر پڑھے گا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، نماز عصر پڑھے گا قبر کو جنت کی کیاری بنا دیا جائے گا، نماز مغرب پڑھے گا گلزرات سے بجلی کی طرح گزرے گا، نماز عشاء پڑھے گا بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ وہ بھائی گٹھلی کوئی سر پہ نہیں ہے، زور کی نماز پڑھ کے آیا فوت ہو گیا، ابھی اثر پڑی ہی نہیں۔ ہاں کبیرہ گناہ بھی توبہ سے 2 نفل توبہ کے، پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد۔ اے اللہ مجھے معاف کر، 100 قتل بھی کیا ہو تو وہ بنی اسرائیل والے کو معاف کر سکتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے امتی کو، ہم تو محمد رسول اللہ کے امتی ہیں۔ بس گھبراؤ نہ، جڑ جاؤ، جتنے بھی گناہ گار ہو جڑ جاؤ، اور اگر خدا نہ خواستہ درمیان میں گناہ ہو جائے تو پھر توبہ کر لو۔ یا اللہ ہم صدق دل سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ سب میرے پیچھے پیچھے بولتے جاؤ، یا اللہ ہم صدق دل سے توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، یا اللہ سید حجویر ہمارے گواہ ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ یاد رکھیں اللہ کے حبیب الحبیب نے فرمایا جس نے جہاں سے توبہ کی، یہاں سے توبہ سے مراد ہے ارادہ کرے کہ دوبارہ گناہ نہیں کروں گا، یقین کے ساتھ ہو جائے تو پھر توبہ کر لے، اللہ انہیں میں شامل رکھے گا توبہ کرنے والوں میں۔ کیا فرمایا؟ وہ اس طرح جیسے ابھی پیدا ہوا نئے رنگ کے نامہ اعمال مبارک ہوں۔ یاد رکھو گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حق باقی رہ جاتے ہیں۔ آج کے بعد نماز نہ ضائع کرنا، سابقہ نمازیں بھی ساتھ ساتھ قضا کرتے رہنا، جتنی ہوگی باقی اللہ اپنے کرم سے معاف کر دے گا۔ آگے بھی کوئی قضا ہو جائے تو قضا کر لیا کرو، رات کو 5 پوری کر کے سونا۔ یاد رکھنا گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حق باقی رہ جاتے ہیں۔ جس کا لینا دینا ہے، جس کو دھکا دیا، تھپڑ مارا، گالی دی، اس کے دروازے پہ چلے جانا، کہنا مجھے معاف کر دے، اور اللہ کیونکہ میں معافی مانگ آیا ہوں اب مجھے معاف کر دے، اللہ تجھے بھی معاف کر دے گا۔ کر دے تو شکر کرنا، نہ کرے تو فکر کرنا، پھر اگر دوبارہ چلے جانا۔ اے اللہ ہم تیرے دروازے پہ کھڑے ہیں، تو نے خود ہی فرمایا کوئی دروازے پہ آئے تو جلدی سے معاف کر دو۔ یا اللہ ہم تیرے دروازے پہ آئے کھڑے ہیں، تو بھی ہمیں جلدی سے معاف کر دینا، تو بھی ہمیں جلدی سے معاف کر دے۔ یا اللہ تو بھی ہمیں جلدی سے معاف کر دے، ایسی توبہ عطا فرما دے کہ دوبارہ ہمیں گناہ کرنے کی طاقت کی سکت ختم ہو جائے، سکت ہی ختم ہو جائے، ہمارے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف کر دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في الله والقلم، سيد العرب والعجم، جسمه مقدس موتر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى كاف الورى مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده، سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين، سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين، صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين، أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله نور من نور الله، يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله۔ در مصطفیٰ کے صدقے اپنی پہچان عطا فرما۔ آج معرفت الہی یا آج معرفت کا پہلا درس ہے، اللہ کی پہچان کا پہلا درس ہے۔ آج ہمارے دل میں اللہ کی پہچان کی ایک اللہ تعالیٰ چنگاری لگا دے کہ ہم تیرے عشق میں تیری پہچان کر لیں۔ اللہ ہمارے دلوں کو پاک کر دے، ہمارے دلوں کو صاف کر دے، قدورت سے پاک کر دے، نفرت سے پاک کر دے، حسد سے پاک کر دے، کینے سے پاک کر دے۔ اللہ ہمارے دلوں کو پاک کر دے کہ تیری معرفت اور تیری پہچان ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ یا اللہ درود تاج کے صدقے ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج رکھتے، اللہ عزت کے تاج رکھتے، عزت کے تاج رکھتے۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں تھوڑی سی عزت میری بھی تیری بندگی کے ساتھ، تھوڑی سی عزت ہم سب کی تیری بندگی کے ساتھ، تھوڑی سی عزت ہم سب کی تیری بندگی کے ساتھ۔ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں عزت اور بھلائی عطا فرما، اللہ آسانیاں عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے سروں پہ قرض کے بوجھ اتار دے، نمازوں کے قرض کے بوجھ اتار دے، نمازوں کے قرض کے بوجھ اتار دے، مال و اسباب کے قرض کے بوجھ اتار دے، اولاد کی نافرمانیوں کے بوجھ اتار دے، بیوی کی نافرمانی کے
بوجھ اتار دے. جو میری بیٹیاں انٹرنیٹ سے کشف ٹی وی سے دیکھ رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے شوہروں نے جو ان کو تنگیاں و سختیاں عطا فرمائی ان کے بوجھ ان کے دلوں سے اتار دے. اللہ سکون عطا فرما دے, اطمینان عطا فرما دے, راحت عطا فرما دے, چین عطا فرما دے, ہماری نیندوں میں سکون بھر دے, ہمارے بیماروں کو شفا دے دے, ہمارے بیماروں کو شفا دے دے, ہمارے بیماروں کو شفا دے دے. 3 مرتبہ دعا مانگنا نبی پاک کی سنت ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں جب مجھے بندہ 3 مرتبہ کہتا ہے مجھے حیا آ جاتی ہے, اللہ تجھے تیری حیا کا واسطہ ہم سب کو شفا کلی عطا فرما دے. ہمیں روحانی جسمانی اخلاقی بیماریوں سے ہمیشہ کے لیے نجات عطا فرما دے, ہمیشہ کے لیے نجات عطا فرما دے. اللہ جن کی اولادیں نافرمان ہیں فرما بردار کر دے, جن کی بیویاں نافرمان ہیں فرما بردار کر دے, جن کے شوہر نافرمان ہیں فرما بردار کر دے. اللہ بے حیائی کا دور ہے, ہمیں ہر طرح کی میسج کی, کال کی, نگاہ کی, خیال کی بے حیائی سے بچا. اللہ ہمارے دلوں کو پاک کر دے, صاف کر دے کہ تیری معرفت اس میں داخل ہو جائے. اللہ جو بچے ہیں بچی نکاح کے لیے بیٹھے ہیں, والدین پریشان ہیں, سیدہ کائنات اور مولا علی کے نکاح کے صدقے سب کے نکاح کے نیک اسباب پیدا فرما. اللہ جن کے نکاح ہو چکے ہیں, بچیاں اپنے گھروں میں تنگ ہیں, اللہ ان کو فراغی عطا فرما دے. بیٹے کی جن گھروں میں تنگ ہیں اللہ ان میں فراغی عطا فرما دے. جہاں پر سسرال کا ظلم ہے وہاں امن عطا فرما دے, جہاں پر بیٹی کا ظلم ہے, بہو کا ظلم ہے, اللہ وہاں بھی امن عطا فرما دے. تجھے سید حجویر کا واسطہ, ہم میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی مسئلے میں مبتلا ہے, تجھے مسئلہ مصطفیٰ کا واسطہ ہمارے سارے مسئلے حل کر دے. ہم پہ کرم کر دے, ہم پہ فضل کر دے, ہمیں رزق دے دے, ایمان دے دے, عزت دے دے, آبرو دے دے, سلامتی دے دے. صبح و شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی توفیق دے دے, دن میں 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی توفیق دے دے, دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی توفیق دے دے. لی خمسۃ ادفی بہا ہر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. اللہ ہمارے دلوں کو سکون دے دے, عرفان دے دے, معرفت دے دے. اللہ دلوں کو سکون دے دے, جیبوں کو رزق حلال سے بھر دے, دلوں کو نور ایمان سے بھر دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وآلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.